Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اور انہوں نے ایک بڑا انتہائی اچھے انداز سے پاکستان کے ایلیٹ کو ایکسپوز کیا. انہوں نے کہا پائن ہے جڑے انفلوئنشل پالیٹیشینز ہیں, ویلدی لوگ ہیں, یہ سارے شارٹ ٹرم گولز دیکھ رہے ہیں اور فیملی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. اچھا یہ باتیں ویسے عمران خان کو تو بڑی سوٹ کریں گی کہ وہ تو کہے گا لو جی جناب میں اس طرف بالکل میں بھی یہی کہتا سی کہ پاکستان میں یہ چل رہا ہے. بٹ اینی ہاؤ دس از ناٹ اباؤٹ عمران خان اور سم ون ایلس, دس از اباؤٹ پاکستان. اچھا اب یہ چیزیں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایلیٹ جو ہے وہ غریبوں کا فائدہ اٹھاتی ہے, چیپ لیبر ان سے کراتی ہے اور ان کو ریٹرن میں کچھ نہیں دیتی. اور خود یہ لندن میں پارٹیز کرتے ہیں, دبئی میں پارٹیاں کرتے ہیں, وہاں پہ پراپرٹیاں خریدتے ہیں, نیو یارک میں اپنے, یورپ میں اپنی بزنسز خریدتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایلیٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو پاکستان چاہیے کہ نہیں چاہیے. یہ بہت بڑا یہ ریولیوشن ہے, یہ بہت بڑی تنقید ہے کہ جو بندہ یہاں پہ رہ کے گیا اس نے پاکستان کے طول و عرض پہ سفر کیے ہیں. اس نے کہا دبئی میں, وہ ہمارے دوست ہیں ساجد طارڑ صاحب, آپ کو پتہ ہے اکثر آتے ہیں ہمارے شو میں, وہ سارا ٹائم بےچارے یہی کلپتے رہتے ہیں کہ پائن لندن تے دبئی تے نیو یارک تے یورپ دے جو پراپرٹیز ہے وہ پاکستانیوں نے مہنگی کی ہوئی ہیں کیونکہ وہ پاکستان کا پیسہ ہوتا ہے. یہ کون سے یہاں پہ انڈسٹری لگا کے یہاں پہ کوئی یہاں پہ ٹیسلا بناتے ہیں یا اتنے بڑی انہوں نے کوئی ایپل دے سافٹ ویئر کھولے نہیں ہے کی کیتا ہے, یہی کرتے ہیں. یہاں سے جو پیسہ باہر سے آتا تھا اس پیسے کو گھما پھرا کے ادھر ادھر کر کے, آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کی لیکن ان کے ہاتھ پلے بیچارے کا کچھ نہیں آیا ان چیزوں میں. بٹ اینی ہاؤ یہ ایک ڈفرنٹ سٹوری ہے. اب جو یہ ڈائریکٹر صاحب ہیں, یہ انہوں نے مارک صاحب نے 3-4 سال یہاں سرو کیا, اور ان دنوں میں بھی ان کو دیکھتا تھا کہ یہ بڑا ایکٹیو بندہ ہے اور ہر لوگوں سے ملتا ہے. میں نے نارملی یونائیٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ UN کے لوگوں کو اتنا ایکٹیو نہیں دیکھا. اور ان 4 سالوں میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو دیکھا ہے نا کہ جو پاکستان کے لینڈ اونر ہے, یہ جو زمیندار طبقہ ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے دہائیوں سے پاکستان کے کو ایکسپلائٹ کیا. نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں اور نہ یہ پانی کا پیسہ دیتے ہیں, کچھ نہیں دیتے یہ. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگوں کو باندی بنا کے رکھتے ہیں. یعنی کہ پوری فیملی کو, میں کل رات کسی سے بات کر رہا تھا کہ پاکستان نے کیا ترقی کرنی ہے, یہاں پہ آج بھی زمینداروں کے ڈیروں کے اوپر, کیونکہ میں گاؤں سے ہوں and I know this story very well and I am well aware of all these deals ہمارے سامنے ہوئی ہیں, میں نے دیکھی ہیں کہ ایک پوری فیملی جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے سالانہ کے طور پہ رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو بس دودھ دے دیا, پیسے دودھ دے دیا ڈیلی, اور کہا کہ یا فصلوں سے چیزیں اتار کے استعمال کر لیں, آپ کھا کھو لو, اور 1.5 لاکھ روپیہ ان کو کیش دے دیا. اور یہ اس طرح کر کے یہ ان سے فائدے لاتے ہیں. پوری فیملی ان کو فری ہاؤسنگ دے دی اپنے ڈیروں پہ, جو ظاہری بات ہے جو وہاں پہ لائف جو ہوتی ہے وہ اتنی کو قابل قبول نہیں ہوتی, وہ کوئی اچھی زندگی نہیں ہوتی. وہاں پہ آپ بیٹھ کے اچھے انداز سے ایک ڈیسنٹ زندگی ان جگہوں پہ نہیں گزار سکتے. بٹ اینی ہاؤ دس از واٹ از. لیکن وہ اگین ایک چیز کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, انہوں نے کہا اگر کراچی پاکستان کی گروتھ کا انجن ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ جو آپ پبلک اداروں کی حالت دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بالکل وہاں پہ کام نہیں کر پائے. اور انہوں نے اس چیز کو کہتے ہیں کہ میں نے انٹرنلی جا کے ہر جگہ وہ دیکھا, اور وہ کہتے ہیں کہ فرسٹریشن جو ہے یہ پاکستان کے اندر جینوئن ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو باتیں کی ہیں وہ ہلا دینے والی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ آج بھی پاکستان کی جو پاورٹی ہے وہ 38% ہے. یعنی کہ پاکستان کے اندر, ویسے میں اس فگر سے پرسنلی ایگری نہیں کرتا کیونکہ پاکستان اس نے کہا ہے کہ has a 38% پاورٹی. اب 38% پاورٹی سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں 40 بندے جو ہیں, اب یہ پاورٹی کی کیا ڈیفینیشن لیتا ہے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان میں جو سب سہارن افریقہ جڑے افریقہ نال بھی پیڑے نے, اور بیسک انسانی حقوق کی تو گل ہی نہ کرو, اینڈ وومن اور بچے اور کس طرح, اور خاص کر فاٹا کے لوگوں جو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا فارمرلی جو ہم کہا کرتے تھے, جو بھی خیبر پختونخوا کا حصہ بن گیا. اب یہ جو چیزیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ 17ویں صدی کے قوانین ہیں, اور ہی واز ایبسولوٹلی رائٹ, یہ بھی ہم نے چینج کیے ہیں. ان لوگوں کو ہم نے, کیونکہ دھیان نہیں تھا نا, معذرت چاہتا ہوں. سو یہ جو چیزیں ہیں they are very much important to understand کہ وہ کس طرح کہہ رہا ہے کہ آج بھی پاکستان میں سب سہارن افریقہ ہے.
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گیٹڈ کمیونٹیز, یہ اب انہیں ایلیٹ کو چھیڑا ہے, گیٹڈ کمیونٹیز جیسے ملک ریاض بیریا ٹاؤن بن گئے, ڈی ایچ اے بن گئے, آج کل بڑا ٹرینڈ بنے میں, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سارا پاکستانی پراپرٹی ڈیلر ہے. دا ریزن بیہائنڈ از کہ یہی وہ پراپرٹی ڈیلر ہی تو وہ جگہ جہاں سے پیسہ پیدا ہو رہا ہے, تو سارے کیوں نہ, جہاں لوگ تو وہیں جاتے ہیں نا نیچرلی, جہاں پہ کاروبار ہوتا ہے, سو ہر بندہ پراپرٹی ڈیلر ہے. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گیٹڈ کمیونٹیز جو ہیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, اس میں امیر لوگ جو ہیں انہوں نے, اور یہ میں نے دیکھا ہے خود بھی, ہم نے ٹریول کیا ان کمیونٹیز میں جا کے, اب تو وہ اس طرح کی کمیونٹیز بن گئی ہیں کہ آپ کو آئی ڈی کارڈ چاہیے جانے کے لیے, پرائیویٹ کمیونٹیز ہوں گی یا ہو سکتا ہے ہلکی پھلکی سیمی گورنمنٹ ہو, آپ کو آئی ڈی کارڈ چاہیے, آپ کو اندر جانے دیں, آپ کو اندر نہ جانے دیں, وہ کہتے ہیں ہم نے رائٹ ٹو ایڈمیشن جو ہے وہ ہمارا اپنا ہے, ہم جس کو مرضی باہر سے فارغ کر دیں. اب یہ ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی, اور یہ گیٹوز انہوں نے کہا, اور یہ نے کہا جی بڑے بڑے اچھے جو ہیوج مالز بن گئے ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ ایک بیسیکلی آلٹرنیٹ پیرالل سوسائٹی کریٹ کر رہے ہیں, بیکاز آپ نے ساری سوسائٹی کو اوپر لے کے جانا تھا. سو یہ چیزیں ہیں which are very much important, اور یہ آئی تھنک یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری لیڈ ہمارے لیے کیا کر رہی ہے. پھر انہوں نے میڈیا اور ڈیموکریسی کی جو کٹ لگائی ہے, انہوں نے کہا کہ جس طرح میڈیا کمپرومائز ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو گورنمنٹ کا جو ڈپینڈنس ہے ملٹری اتھارٹیز کے اوپر, گورنمنٹ کی ڈپینڈنس, یعنی کہ گورنمنٹ چل ہی نہیں سکتی اگر ملٹری اتھارٹیز ان کو سپورٹ نہ کریں, اور میڈیا جو ہے وہ ہر وقت مینوپولیٹ ہوتا ہے, پاورفل سورسز ہیں, ڈیموکریسی روڈ کر دی ہے, انسٹیٹیوشنز کمزور کر دی ہیں, جو بیسک کسی کنٹری کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے. اب یہ جو باتیں ہیں وہ ظاہر بات ہے, جب یہاں پہ تھا وہ غریب نہیں کر سکتا تھا, وہ کرتا تو یو این نے اس کو فارغ کر دینا تھا, لیکن وہ وہاں پہ جا کے اس نے انٹرویو دیا ہے 2-4 سال بعد, میرا خیال ہے he will be no more part of the UN, کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں یو این کے لوگ, میرے اپنے دوست یو این میں کام کرتے ہیں, وہ بےچارے تو سانس بھی نہیں لیتے اتنا اونچے جتنی یہ ڈائریکٹر صاحب گالیاں نکال رہے ہیں ہمیں. سو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک اپارتھائڈ آف اپرچونٹیز ہے, اور یہ بڑا ہاربل ہے. اور اگر اسی طرح یہ ڈفرنٹ جیسے گیٹڈ کمیونٹیز ہیں یہ رہی, ایلیٹ نے, کسان کہتے ہیں سانو ہاتھ پاؤ, ملٹری نے اپنی ڈومیننس رکھی ہوئی ہے, ایلیٹ نے اپنی ڈومیننس رکھی ہوئی ہے, ججز نے اپنی ڈومیننس, جو ایلیٹ اوپر ہے وہ ایلیٹ کنیکٹڈ ہے اور نیچے عوام ڈسکنیکٹڈ. دس از واٹ بیسیکلی یو وانٹڈ ٹو سے, یہ ساری ایلیٹ اوپر سے کنیکٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑے جو انٹرسٹ گروپس ہیں, بزنس کمیونٹی ہو, سول بیوروکریسی ہو, پالیٹیشینز ہوں, ججز ہوں, بزنس مین ہوں, یہ جو لوگ ہیں جو ایکچولی دے آر رننگ کنٹری, باقی تو یہ لوگ ہی تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں, باقی تو نیچے وہ سب کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں اس کی طرف. سو یہ آئی تھنک یہ جو ہے یہ دس از سم تھنگ وچ از آف ویلیو, اینڈ دس از جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر 40% لوگ جو پاورٹی کی زندگی گزار رہے ہیں, وہ ظاہری بات ہے زیادہ تر دے آر ان بلوچستان, ان کے پی, دے آر ناٹ انٹو دی اربن ایریاز. اربن ایریاز میں اپرچونٹیز ہیں, وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور ظاہری بات ہے اس سے پاکستان کو پتہ چلتا ہے کہ یار جو ہمارے بلوچستان کے علاقے ہیں, خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں, کچھ سندھ کے علاقے ہیں, کچھ پنجاب کے علاقے ہیں, they have yet to grow, اور انہوں نے آج بھی اسی طرح کام کرنا ہے جس طرح کسی کو کام کرنا چاہیے. سو ہمارا جو پیسہ یہاں سے باہر چلا گیا ہے وہ تو واپس آ نہیں سکتا, وہ تو عمران خان صاحب بھی نہیں لے کے آ سکتے, یہ تو آپ کو پتہ چل گیا. جو لنڈن, دبئی, نیو یارک میں, یورپ میں پراپرٹیز ہیں جہاں پہ وہ سارے ایلیٹ نے انویسٹمنٹ کر لی, ان کو کون واپس لے کے آ سکتا ہے, کیونکہ سب نے انویسٹمنٹ کی, کسی ایک گروپ نے نہیں کی ہوئی پاکستان سے انویسٹمنٹ باہر, یعنی کہ کوئی ایک گروپ نہیں ہے. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے پالیٹیشینز ہوں گے یا کوئی اور گروپ ہوگا, کیونکہ ادھر گروپوں کا نام لیتے ہوئے بھی دھیان کرنا چاہیے. سو کوئی ایک گروپ نہیں ہوگا, ملٹیپل جو گروپس ہیں انہوں نے اپنی ایک جسے کہتے ہیں نا بنا کے رکھی ہوئی, مونوپلی بنا کے رکھی ہوئی ہے. اور جس طرح زمینوں کے اوپر ہمیں جو پرانی گورے بادشاہ نے زمین دیتی, ٹھیک ہے, گورے نے زمین دیتی, انہوں نے کہا کھاؤ, انہوں نے غلامیاں کی گورے کی, اور گورے کی غلامیاں کر کے یس سر ان کو کہہ کے تو اگے عوام کو جو ہے وہ جوتے مارتے رہے ہیں پچھلے 70-75 سال سے. سو یہ پاکستان کے اندر یہ چل رہی ہے اسٹرگل, لیکن یہ اسٹرگل وڈیروں اور شاہی خاندانوں کے خلاف, لیکن یہ کوئی اسٹرگل نہیں ہے, نہ اس طرح چیزیں ہوتی ہیں, یہ اسی طرح رہے گا. اب یہ جو مارکس صاحب ہے ان کو کیا پتا ہو کہ سر جی سچویشن اور بھی زیادہ ورسن ہو گئی ہے,
آپ چھوڑ کے چلے گئے پاکستان کو, ظاہر بات ہے آپ نے تو اپنا کام کرنا تھا. سو یہاں پہ پراپرٹیز جو ہے, پیسہ جو باہر سے پیسہ آتا تھا امریکہ کا, سعودی کا, وہ جو ڈالروں میں پیسہ آتا تھا وہ تو فلائی کر گیا باہر. وار اینڈ ٹیرر کا بہت سارا پیسہ آیا, وہ سارا فلائی کر گیا بزنس میں ادھر ادھر. پھر ارتھ کویک میں جو پیسہ آیا باہر سے ہمیں بہت زیادہ, وہ سارا یہاں سے فلائی کر گیا. کچھ جو ہے وہ لگ گیا پیسہ. بلکہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایون کہ کشمیر میں اتنے جو پیسہ کشمیر کے لیے آیا تھا وہ بھی ہم نے اسلام آباد میں لگا لیا, کیونکہ ہم کشمیر میں پیسے نہیں لگاتے تھے. میرے بڑے کشمیری دوست ہیں جو ہمیں بیچارے بتاتے رہتے ہیں. سو ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف دس سب سہارن افریقہ ماڈل سے کیسے باہر نکلنا ہے. از دیر اینی وے فارورڈ؟ میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی, وہ اس وقت سینیٹر ہیں اور انہوں نے 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیا. تو جب ایلیٹ ٹیکس ہی نہیں دیتی اور ان کی کیا کوئی پراپرٹی نہیں ہے, وہ کہیں گے جی میری تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے, میرے بچوں کے نام ہے سارا کچھ, وہ ان کو میں نے ٹرانسفر کر دیا ہوا سارا کچھ, اور پتہ نہیں کیا کیا اور کس طرح وہ اوائڈ کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے میرا خیال ہے 1 کروڑ روپے ٹیکس دیا ہے, بڑی مہربانی ان کی, کیونکہ عموماً جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں وہ ٹیکس دینا نہیں دیتے. اگر آپ کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ آئی تھی پاکستان میں, ایک صحافی ہیں عمر چیمہ صاحب, انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی جس کا ٹائٹل تھا نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن سم تھنگ لائک دس, جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے جو میجورٹی پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے. اس وقت مجھے یاد ہے ہلری کلنٹن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتی تھی, انہوں نے شور مچا دیا. انہوں نے کہا یار یہ کیسے لوگ ہیں, یہ جو ٹیکس ہی نہیں دیتے. آئی تھنک 2% کے 6% پارلیمنٹیرینز یا کتنا وہ ٹیکس دیتے تھے. تو انہوں نے وہ رپورٹ جب کی تو امریکنز حرکت میں آ گئے. انہوں نے کہا یار ہم تو ان کو پیسے دے دیں مر چلے ہیں, کھائی انہوں نے تو ٹیکس دے دے کو نہیں. اور اینڈ ابو آل دا پیپل who are in power, who are the legislators, who are really at the helm of the affairs, who have to craft draft constitution اور آگے کی طرف چیزوں کو لے کے جانا ہے, اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر دسو اساں کی کرنا ہے. So this is something which is very 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 important to see, and I think مارک آنڈرے صاحب نے جو ہے نا وہ اچھی باتیں کی ہیں کہ یہ جو پاکستانی ایلیٹ ہے it is just behaving the way it used to behave. اور یہ انہوں نے اپنی زندہ رہنے کے لیے جو باہر جا سکتے تھے باہر چلے گئے, جو باہر پیسہ ٹرانسفر کر سکتے تھے باہر چلے گئے, جو تھوڑی سی ایلیٹ بچ گئی انہوں نے گیٹڈ کمیونٹیز بنا لی اور وہ اس کے اندر رہیں گے. اور ادھر ہی اندر انہوں نے گیٹوز وغیرہ بنا لیے ہیں, بڑے بڑے مالز بنا لیے ہیں, سارا کچھ بنا لیے ہیں تاکہ یہاں سے باہر ہی نہ جانا پڑے. بالکل وہ ایک انڈیپینڈنٹ آلٹرنیٹ. آپ کراچی میں چلے جائیں, بڑے بڑے بیریئر ٹاؤنز ہیں, ڈی ایچ ایز ہیں, یہ سارے, اور پراپرٹی پرائیویٹ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی اپنی بڑی بڑی وہ فارم ہاؤسز بنا لیے ہیں سارے, تاکہ ہم ادھر رہیں, غریب سارے باہر رہیں. اور وہ جو امیر اور غریب کا وہ جو ہے بیلنس, دراصل ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. آج بھی ہمارے پاس ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے. ہماری ایلیٹ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے ڈیٹا نہ باہر آن دینا, جو ڈیٹا باہر آ گیا تو پتا چل جائے گا کون کدھر کہاں کھڑا ہوا. سو یہ جو پرابلم ہے ڈیٹا نہ ہونا, اور 21st سینچری میں ہم کہتے ہیں 21st سینچری کا جو آئل ہے نا وہ ڈیٹا ہے, یہ کہا جاتا ہے. سو ہم تو وہ ڈیٹا اکٹھا نہیں ہونے دیتے, بیکاز وی انڈرسٹینڈ کہ پائن ایج ڈیٹا باہر آ گیا تو ساریاں جڑیاں نا کرتوت سامنے آ جائیں گی. سو لیٹ سی ہمیں کب تک یہ سزائیں ملتی ہیں اور ایلیٹ ہمیں کتنا کو سیٹتی ہے. لیکن یہ بات کریکٹ ہے کہ جتنا پیسہ ہوگا, جتنا کچھ ہوگا, اتنی آپ جو ہے وہ عوام جو ہے اس کو پسے گی, کیونکہ ایلیٹ وہ سارا پیسہ نکال کے لے کے جا رہی ہے. ہاں ابھی کانشیسنیس زیادہ کریٹ ہو گئی ہے. عمران خان کی وجہ سے شور بہت مچا ہے. عمران خان ناکام تو ہو گیا لیکن شور بہت مچا ہے. اب جو لوٹنے والے تھے, جو پیسہ یہاں سے لے کے جانے والے تھے, انہوں نے طریقے نئے ڈھونڈ لیے, کیونکہ یہاں سے پیسہ باہر لے کے جانا بہت مشکل تھا. سو باہر سے جو پیسہ, ابھی باہر سیٹلمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ساری. آپ کو بہت سارے کیسز پتہ ہیں جس میں میں نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن یہ ہے کہ سب سیٹلمنٹس باہر ہوتی ہیں باروں بار. ہمارے محاورہ ہوتا ہے باروں بار لاہور, ٹھیک ہے نا, باروں بار لاہور مینس کہ بائی پاس سے لاہور. سو یہ سارے باروں بار گیم کر رہے ہیں. اینی ہاؤ لیٹس سی کہ مارک آندرے کا کوئی ریبٹل بھی آتا ہے اس کو کہ نہیں بیچارے کو. ہو سکتا ہے کوئی پاکستانی بزنس مین یا پاکستانی ایلیٹ کا بندہ کوئی بول پڑے کہ اس کو کیا پتا ہو یہ کیا ہوتا ہے, اور ان کو یہ بھی لفٹ نہیں کرے گی میڈیا میں. لیکن دس از ویری امپورٹنٹ انٹرویو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹو سی دیٹ ہاؤ the person who actually and genuinely understood Pakistan, who lived here and he saw the societies ke different status of communities dekhe, this is what is coming out of. Thank you very much.